نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 11واں سبق آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ گزشتہ سبق میں مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے دوسرے حصے سے متعلق بات ہوئی تھی، اور اس میں تربیت کرنے والوں کی ذمہ داریوں کی مختلف اقسام کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اس میں تربیت کرنے والوں کی تقریباً 7 ذمہ داریاں ہیں، جن میں پہلی ایمانی تربیت کی ذمہ داری، دوسری اخلاقی تربیت کی ذمہ داری، تیسرا جسمانی تربیت کی ذمہ داری، چوتھا عقلی تربیت کی ذمہ داری، پانچواں نفسیاتی تربیت کی ذمہ داری، چھٹا معاشرتی تربیت کی ذمہ داری، اور آخر میں 7واں جنسی تربیت کی ذمہ داری۔ پہلی ایمانی تربیت کی ذمہ داری سے متعلق گزشتہ نشست میں بات ہوئی تھی کہ بچوں کی اصلاح اور تربیت کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ان کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور ان کو خاص طور پر ایمان باللہ سے متعلق روشناس کروانا ہے۔ اگر بچوں کو ایمان باللہ سے روشناس کروا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی صحیح منہج پر صحیح طریقے سے تربیت کا آغاز ہو چکا، اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اخلاقی تربیت کی ذمہ داری۔ اخلاقی تربیت سے مراد تمام اخلاقی بنیادی باتوں، کردار اور وجدان سے متعلق فضائل کا وہ مجموعہ جسے حاصل کرنا، سیکھنا اور اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ شروع سے ہی ان کا عادی بننا لازم ہے تاکہ یہ فضائل و کمالات گھٹی میں پڑ جائیں۔ اخلاق اور کردار سے متعلق یہ فضائل ایمان، راسخ اور صحیح دینی تربیت کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے۔ ایمان باللہ، خوف خداوندی، یقین و توکل کی وجہ سے اچھے کام کو قبول کرنے، شریفانہ اخلاق اختیار کرنے کا فطری ملکہ اور وجدانی احساس و شعور پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین اور نفسیاتی محاسبہ اسے گندی صفات، رذیل عادات، گناہوں اور فاسد جاہلانہ رسم و رواج سے روک دے گا، بلکہ وہ طبعاً خیر کی طرف راغب ہوگا اور اسے نیکیوں سے فطرتاً محبت ہوگی۔ جیسے تسبیح کے مختلف دانے، زنجیر کی مختلف کڑیاں باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، منسلک ہوتی ہیں، ایک کی وجہ سے دوسرے کو تقویت ملتی ہے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو قوت ملتی ہے، ایک کی وجہ سے دوسرے کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جتنے بھی اخلاق کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے باتیں ہیں، چیزیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ ایمان باللہ ہو یا اخلاقی تربیت کی ذمہ داری ہو، اخلاقیات درست ہوں گے، باطن درست ہوگا، باطن درست ہوگا ظاہر درست ہوگا، یا ظاہر درست ہوگا اس کا اثر باطن پر پڑے گا، باطن درست ہوگا تو عقائد درست ہوں گے، عقائد درست ہوں گے تو تعلق باللہ اچھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ بعض لوگ تصوف کی اصطلاح میں وہ پہلے صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بجائی کرتے ہیں، اور بعض پہلے بجائی کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مربی کے کام کرنے کا جو انداز ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، کھیت کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی کھیت میں آپ نے کوئی فصل بونی ہو تو پہلے اس کو جڑی بوٹیوں سے صاف کر لیا جائے، جڑی بوٹیاں صاف ہو جائیں پھر ہل چلا کر اس میں بیج بو دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی آبیاری کی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ کہتے ہیں کہ اگر اس کھیت میں جڑی بوٹیاں ہیں تو وہ چلے لگی رہیں، ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہیں گے، اس کے صفائی کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے، بیج بو دیتے ہیں، ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے گی اور بیج اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو ہر ایک اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، کوئی ظاہر سے شروع کرتا ہے اور کوئی باطن سے شروع کرتا ہے۔ تو ایمان باللہ اور اخلاقیات یہ بھی لازم ملزوم ہیں۔ جہاں اخلاقیات ہوں گی وہاں ایمان باللہ کا آنا آسان ہوگا، اور جہاں ایمان باللہ ہوگا تو وہاں اچھے اخلاق ضرور آئیں گے۔ تو شروع سے ہی ان کا عادی بننا ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین، نفسیاتی محاسبہ، گندی صفات، رذیل عادات، گناہوں اور فاسد جاہلانہ رسم و رواج سے روک دے گا، بلکہ وہ طبعاً خیر کی طرف راغب ہوگا اور اسے نیکیوں سے فطرتاً محبت ہوگی۔ اکابرین اور سلف صالحین کا اولاد اور شاگردوں کی تربیت کے سلسلہ میں یہ عملی تجربہ نہایت کامیاب رہا، اور اس کے برخلاف اگر اس کی تربیت اسلامی عقیدہ سے بعید اور دینی توجیہات سے عاری ہوگی، یعنی اس کو اگر اسلامی تربیت نہ دی، اسلامی عقائد سے روشناس نہ کروایا، تو کیا ہوگا؟ تو وہ فسق و فجور اور آزادی میں پروان چڑھے گا، الحاد اور گمراہی میں پلے بڑھے گا، نفس کو خواہشات کا غلام بنا دے گا، نفس امارہ اور شیطان کا متبع ہوگا، تابعداری کرنے والا ہوگا۔ پھر اگر وہ پرسکون مزاج کا مالک ہوا تو زندگی میں بے وقوفوں اور غافلوں کی طرح وقت گزارے گا۔ اگر اس پر بہیمیت کا غلبہ ہوا، یعنی جانوروں والا غلبہ اس پر ہوا، تو شہوات اور خواہشات کے پیچھے پھرے گا، کھانا پینا، خرمستیاں اس کا نصب العین ہوگا۔ اگر جذباتی قسم کا ہوگا تو اس کا مطمع نظر غلبہ اور طاقت کا حصول ہوگا، لوگوں پر بڑائی جتلائے گا، اپنی فوقیت اور برتری کا اظہار کرے گا، اترائے گا، اکڑے گا۔ اگر اس پر شیطانی پہلو غالب ہوگا تو مکاریاں کرے گا، دوستوں میں تفریق، جدائی اس کا مشغلہ، اور لوگوں کو نقصان پہنچانا اس کا کھیل ہوگا، برائیوں پر ابھارے گا، خواہشات کا غلام بنے گا۔ ایسا شخص اندھا بن جاتا ہے۔ ایمان اور اخلاق میں اسی مضبوط ربط اور عقیدہ و عمل کے درمیان اسی مستحکم تعلق کی وجہ سے مغرب کے علماء، یعنی یورپ، امریکہ وغیرہ کے علماء تربیت اور بے شمار قوموں کے مصلحین اس جانب متوجہ ہوئے اور اس سلسلہ میں رہنمائی کی، اور یہ واضح کیا کہ دین کے بغیر نہ کامل و مکمل استقرار پایا جا سکتا ہے، نہ ایمان کے بغیر اصلاح متحقق ہو سکتی ہے، نہ اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ تجربے کو دیکھتے ہوئے، مشاہدے کو دیکھتے ہوئے، کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں اخلاقیات ہوں گی، لیکن جہاں ایمان نہیں ہوگا تو وہاں اخلاقیات نام کی کوئی چڑیا نہیں ہوگی، وہاں بس بے رہ روی ہوگی اور نفسانی خواہشات وغیرہ ہوں گے۔ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بچہ کی تربیت کے سلسلے میں کچھ نصیحتیں اور تجاویز مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، اور کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک جید عالم تھے تو انہوں نے جو کچھ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی لکھا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کو عمدہ اور بہترین ادب سے زیادہ بہتر تحفہ نہیں دیا۔ اگر کسی نے اپنی اولاد میں سے تحفہ دیا تو اس کے اچھے اور برا ہونے کا یا اس کے بہت زیادہ اچھے ہونے کا معیار کیا ہوگا، کہ اگر اس نے اس کو اخلاقی تربیت اچھے انداز سے دی تو اس سے بہتر کوئی اور تحفہ بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کا اکرام کرو اور انہیں اچھی تربیت دو۔ بچوں کا باپ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں اچھی تربیت دے، اچھا نام رکھے، عمر کے درجات اور عقل کے معیار کے حساب سے اس کے حقوق ادا کرے۔ یعنی اب بچہ چھوٹی عمر کا ہے تو ظاہر ہے اس کی ضروریات تھوڑی ہوں گی، لیکن اگر بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی ضروریات بڑھتی جائیں گی، تو ان ضروریات کے مطابق اس کے حقوق ادا کرے۔ بچوں کو سچائی، امانت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حسن معاملہ، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنائے۔ اگر آج گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کریں گے تو بچے اس کے مطابق برتاؤ کریں گے، لیکن اگر ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا تو دیکھا دیکھی ان میں بدتمیزی،
بد تہذیبی آ جائے گی جو بچوں کے لیے بھی بعد میں پریشانی کا باعث بنے گی اور گھر والوں کے لیے بھی۔ انہیں گالم گلوچ، برا بھلا کہنے، گندے کلمات، بری عادتوں، گندے امور سے دور رکھیں، اس میں اچھے احساسات پیدا کریں، اعلیٰ شعور جگائیں، یتیموں کے ساتھ احسان، فقراء کے ساتھ حسن سلوک اور بیواؤں کی حاجت روی کا عادی بنائیں۔ بچوں میں پائی جانے والی 4 بری عادتیں کہ جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اسلام کی نظر میں بہترین تربیت کا دار و مدار دیکھ بھال، نگرانی پر ہوتا ہے، اس لیے مربیوں اور والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 4 بری باتوں اور بدترین اوصاف سے دور رہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 چوری، نمبر 3 گالم گلوچ اور بد زبانی، اور نمبر 4 بے رحم روی اور آزادی۔ اگر یہ 4 بیماریاں دور ہو گئیں تو بچہ بہترین نتائج کا حامل ایک اچھا بچہ معاشرے کو ملے گا، اور اگر یہ 4 بیماریاں یا 4 میں سے کوئی ایک بیماری بچے کے اندر آ گئی تو یہ بچہ معاشرے کا ایک بیمار جز ہوگا جو معاشرے کو خراب کرے گا یا خراب بننے کا سبب بنے گا۔ جھوٹ سب سے بری خصلت ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے دلوں میں بچوں کے دلوں میں اس جھوٹ کی نفرت بٹھائیں، جھوٹ اور نفاق کی گندی عادتوں سے دور رکھیں۔ دین اسلام نے جھوٹ کو منافق کی نشانی بتلایا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب میں گرفتار ہونے کا سبب ہے۔ جھوٹا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب میں گرفتار رہتا ہے۔ ایسا شخص جو جھوٹ کا عادی ہو وہ ہمیشہ کے لیے جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ معاشرے والے اس کی بات پہ اعتماد کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ قابل اعتماد رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ بولنے کو بڑی خیانت شمار کیا ہے۔ امانت یہ تھی کہ جو سچ ہے وہ کہا جائے، جو جیسا ہے ویسے بتایا جائے، اور خیانت کیا ہے؟ امانت کا خیال نہ رکھنا، یعنی جھوٹ بولنا۔ لہذا اولاد کو یا جن کی تربیت کی جا رہی ہے ان کو جھوٹ سے متنفر کیجیے، اس سے روکیے، اس کے انجام بد اور نقصانات سے ڈرائیے۔ آپ خود بھی سچائی اختیار کرنے اور جھوٹ سے بچنے میں مقتدا بنیے۔ بچوں کو خاموش کرانے یا کسی کام کی رغبت دلانے کے لیے بھی ان سے جھوٹ نہ بلوائیں، ورنہ وہ بھی اس کے عادی بن جائیں گے۔ جو تربیت کرنے والے ہیں اگر وہ ان اوصاف سے مزین ہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں اور اخلاقیات کی اچھے مراتب پر ہیں تو بچوں پر اس کے مطابق اثرات ہوں گے، لیکن اگر تربیت کرنے والے ہی جھوٹ بولنے والے ہیں، چاہے وہ کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں، کسی مجبوری کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں یا عادتاً جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ بچے بھی ان سے سیکھتے ہیں۔ کسی کام کی رغبت دلانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بلوائیں کہ یہ فلاں کام کرو تو تمہیں یہ انعام ملے گا، اور مقصد آپ کا انعام دینا نہیں بلکہ وہ کام کروانا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہوا۔ جیسے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے احادیث کے جمع کرنے اور احادیث کے سیکھنے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، تو اس میں ایک مشقت یہ تھی کہ وہ ان اساتذہ کرام کا انتخاب کرتے تھے جو اعلیٰ صفات کے حامل ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ فلاں دور دراز علاقے میں ایک استاذ حدیث ہیں اور ان کے پاس کچھ احادیث کا ذخیرہ ہے، تو وہ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف چلے گئے۔ تو بہت مشقت کے ساتھ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے کسی جانور کو پکڑنے کے لیے، اونٹ کو یا بکری کو یا کسی جانور کو پکڑنے کے لیے اپنی قمیض کے دامن کو اس انداز سے اٹھایا ہوا تھا جیسے اس کے اندر کچھ چارہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو بلا رہے تھے جانور کو کہ تاکہ وہ اس کو پکڑ سکیں، اور در حقیقت وہ ان کا دامن کسی چارے کے بغیر تھا، خالی تھا۔ جھوٹ موٹ کا اس کو
وہ لالچ دے رہے تھے کہ بھئی میرے پاس آؤ، میرے پاس چارہ ہے تو تمہیں چارہ دوں۔ تو امام بخاری باوجود اس قدر مشقت اٹھانے کے، دور دراز سفر کرنے کے، وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس آ گئے کہ جو جانوروں کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ حدیث میں کیا کچھ کرتا ہوگا، ان سے احادیث حاصل نہیں کی۔ تو یہ بظاہراً دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ نے جانور کو پکڑنا ہے اور جانور آپ کے قابو نہیں آ رہا، تو آپ جھوٹ موٹ اس کو کچھ کھانے پینے کا لالچ دیں کہ بھئی میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں لہذا میرے پاس آ جاؤ۔ بچوں کو کوئی ٹارگٹ آپ دیتے ہیں کہ فلاں کام کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، یا فلاں چیز کر لو تو تمہیں یہ ملے گا، مقصد اس کو صرف بہلانا ہوتا ہے، دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم میں سے ہے۔ تو اس قسم کا جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر آپ یہ کریں گے تو بچے بھی یہی سیکھیں گے کہ چلو کسی مصلحت کے موقع پر کسی عذر کی وجہ سے جھوٹ بولنا جائز ہے، کیونکہ بڑے بھی ہمارے ایسے ہی کرتے تھے۔ تو بچوں کو خاموش کرانے یا کسی کام کی رغبت دلانے کے لیے بھی ان سے جھوٹ نہ بولیں۔ آج کل ہمارے ہاں عموماً مائیں بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے خاموش کرانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ خاموش ہو جاؤ بلی کھا جائے گی، خاموش ہو جاؤ فلاں چڑیل باہر کھڑی ہے وہ تمہیں کھا جائے گی۔ تو یہ بھی تو ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ تو اس جھوٹ سے بھی خود بھی باز آنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس سے دور کرنا چاہیے کہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس قسم کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اور اگر ہم کسی کام کی رغبت دلانے کے لیے بھی ان سے جھوٹ نہ بلوائیں، ورنہ وہ بھی اس کے عادی بن جائیں گے اور آپ پر سے ان کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ بچے کیونکہ شعور تو ان میں ہے، اگر ہم جھوٹ بول بول کر ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے تو بچے بھی والدین پر اعتماد نہیں کریں گے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے، اور واضح و نصیحت ان پر اثر نہ کرے گی کیونکہ وہ ہمیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ مربی اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں یا کسی چیز کی رغبت دلانے یا یوں ہی جھوٹ بولنے سے ڈرایا تاکہ خدا کے ہاں جھوٹ نہ لکھا جائے۔ بچے سے یہ کہنا کہ لو یہ لے لو اور کچھ دینے کا ارادہ نہ ہو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ البتہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں جھوٹ جیسا رویہ اختیار کرنا اس کی شرعاً گنجائش موجود ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہو گیا اور وہ فتنہ اور فساد کا باعث بن رہا ہے، تو اب اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جو بظاہراً تو جھوٹ ہیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ 2 بھائیوں کا، 2 بہنوں کا یا 2 خاندانوں کا یا 2 افراد کا، 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور آپ اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ثالث بننا چاہ رہے ہیں، اس کی آپ تلافی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو تمہارے بارے میں بڑے اچھے خیالات رکھتا ہے اور آپ خواہ مخواہ اس سے ناراض ہیں۔ دوسرے کو بھی جا کر اسی طرح کے الفاظ کہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اور اس کے دل میں اس پہلے والے کے دل بارے میں کچھ محبت قائم ہو جائے۔ تو اس موقع پہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو خلاف واقعہ تو ہیں، لیکن اس سے 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح صفائی کا امکان ہے، تو اس موقع پہ اگر آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں تو اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا، میاں بیوی کے اندر کوئی پھوٹ پڑ گئی ہے اور ان کے اندر جدائی کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہو تو ان کو بھی اس طرح کا کیا جا سکتا ہے۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو سچ بولنے کا عادی بناتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے سفر پر جاتے ہوئے انہیں 40 دینار خرچ کے لیے دیے اور ان سے سچ بولنے کا وعدہ بھی لیا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ہمدان کی سرزمین میں چوروں کی ایک جماعت نے قافلہ والوں پر حملہ کر دیا۔ ایک چور ان کے پاس آیا، یہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے۔ ایک چور ان کے پاس آیا، ویسے ہی پوچھ لیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 40 دینار۔ وہ سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ تلاشی لی
کیونکہ والدہ نے وہ قمیض کے اندر کہیں چھپا کے رکھے تھے کہ چلیں اپنے مقام تک پہنچے گا تو وہاں سے جا کر استعمال کر لے گا، درمیان راستے کی کسی پوٹلی وغیرہ میں یا کسی بیگ وغیرہ میں تو نہیں رکھے تھے، قمیض کے اندر سیے تھے۔ تو ان ڈاکوؤں نے ظاہری طور پہ تلاشی لی تو کچھ نہیں ملا، چلتے چلتے پوچھ لیا بھائی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، آگے نکل گیا۔ دوسرا آیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 40 دینار۔ وہ انہیں پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے ان سے یہی پوچھا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات بتا دی۔ اس نے کہا تمہیں سچ بولنے پر کس نے مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا جی والدہ سے کیا ہوا وعدہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے ورنہ اللہ میاں ناراض ہوں گے۔ یہ سن کر سردار پر خوف طاری ہو گیا، وہ کپڑے پھاڑ کر دیوانہ وار کہنے لگا، تم اپنی والدہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا نہیں چاہتے اور میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد میں خیانت سے بھی نہیں ڈرتا۔ پھر اس نے قافلے کا لوٹا ہوا تمام سامان واپس کرنے کا حکم دیا اور کہا میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھیوں نے سردار سے کہا چوری اور ڈاکہ میں آپ ہمارے سردار تھے، توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ اور یہ ایک سچ کی برکت سے وہ ڈاکوؤں کا پورا گروہ توبہ طائب ہو کر سچا مسلمان بن گیا۔ تو یہ جھوٹ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو خطرناک بیماری ہے وہ چوری ہے۔ چوری کی عادت بھی جھوٹ سے کچھ خطرناک کم نہیں۔ یہ ان پست ماندہ علاقوں میں زیادہ عام ہے جو اسلامی اخلاق سے آراستہ اور ایمانی تربیت سے فیض یاب نہیں ہو۔ ظاہر ہے اگر بچوں میں شروع سے ہی خوف خدا نہ ہو اور وہ امانت داری حقوق کی ادائیگی کا عادی نہ ہو تو آہستہ آہستہ دھوکہ باز، چور، خائن اور دوسروں کا ناحق مال کھانے والا ایسا بدبخت مجرم بن جاتا ہے جس سے اہل معاشرہ پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے مربیوں اور والدین کو بچوں کو چوری کے برے نتائج، دھوکہ بازی اور خیانت کے بھیانک انجام سے ڈرانا چاہیے، اور اگر بچوں کے پاس روپے، پیسے یا کوئی قیمتی چیز دیکھیں تو یہ معلوم کریں انہیں وہ کہاں سے حاصل کی، صرف ان کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ بچے چوری چھپانے کے لیے عام طور پر یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ فلاں ماموں نے، چاچو نے، یہ فلاں نے ہدیہ دیا ہے یا یہ چیز پڑی مل گئی تھی۔ بعض والدین بچوں کی چوری سے خوش ہوتے ہیں، ان کی جرت کو داد دیتے ہیں اور اس پر ابھارتے ہیں، یہ بہت بری اور گندی حرکت ہے۔ ایک چور نے سزا کے اعلان کے وقت کہا میرا ہاتھ کاٹنے سے قبل میری والدہ کی زبان کاٹو، اس لیے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ایک انڈا چوری کیا تو میری والدہ نے مجھے تنبیہ کرنے اور سزا دینے کے بجائے یہ کہا اب میرا بیٹا پورا آدمی بن گیا ہے، اور اگر میری والدہ شروع میں ایسا نہ کرتی تو میں چور نہ بنتا۔ ہمارے سلف صالحین بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے، حقوق کی ادائیگی اور امانت داری کا انہیں کس طرح پابند بناتے تھے، چند نمونے، چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے روکنے کا اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی دودھ بیچنے کے لیے دودھ میں پانی نہ ملائے، ملاوٹ نہ کرے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو پانی ملانے کا حکم دیا، لڑکی نے انہیں امیر المومنین یعنی اپنی والدہ کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم یاد دلایا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملائیں۔ ماں نے کہا وہ تھوڑی ہی دیکھ رہے ہیں، لڑکی نے جواب دیا وہ تو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے پاس سے گزر رہے تھے اور یہ باتوں کی آوازیں آپ نے سن لیں، کیونکہ وہ بڑے بڑے محلات تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں کہ گھر کے اندر کی آوازیں بسا اوقات باہر آ جاتی تھیں، تو گزرتے گزرتے یہ مکالمہ حضرت عمر نے سن لیا۔ حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے، راستے میں ایک چرواہا ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پہلے واقعہ کا انجام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کے اس سچ بولنے
اور خیانت نہ کرنے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنے ایک بیٹے کے نکاح کا پیغام ان کو بھجوا دیا کہ ایسی سچی اور امانت دار لڑکی کو یہ شرف ملنا چاہیے کہ وہ امیر المومنین کے گھر بطور بہو بن کے آئے۔ دوسرا واقعہ کہ حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، بکریاں چرانے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے فرمایا کہ ان میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا میں غلام ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا ہے۔ چرواہے نے کہا اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اس کے آقا کے پاس گئے، یعنی اس غلام کے آقا کے پاس گئے اور اسے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا دنیا میں تمہیں اس بات نے آزادی دلا دی، آخرت میں بھی اس کے طفیل آزاد ہو جاؤ گے۔ کس بات کے کہ میرا آقا تو نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو میں جھوٹ موٹ کیا کہ تو کیوں میں چوری والا گناہ کروں۔ تو یہ اس کی بچپن کی تربیت کا اثر تھا جو بعد میں ظاہر ہوا۔ تیسری جو بچوں کے اندر ایک بری عادت جس کی وجہ سے ان کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ گالم گلوچ کرتے ہیں۔ بچوں اور معاشرے میں یہ گندی عادت بھی عام ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم کی ہدایات اور اسلامی تربیت سے دوری۔ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ماں باپ کی زبان سے گالم گلوچ اور فحش باتیں سننا۔ ایسے ماں باپ کی اولاد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر وہی گالیاں سیکھتی ہے جو سنتی ہے۔ بری صحبت اور گندے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یعنی یہ گندی عادت کہاں سے آتی ہے؟ یا تو گھر سے آتی ہے، ماں باپ کے ذریعے، بہن بھائیوں کے ذریعے، یا گھر کے دیگر افراد کے ذریعے جو گالم گلوچ کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، تو اولاد بھی کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ دوسری یہ عادت کہاں سے آ سکتی ہے؟ بری صحبت اور گندے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور سے انہی جیسا بن جاتا ہے۔ بچوں کو ایسے گندے، بد زبان اور فحش گو ساتھیوں سے بچائیں تاکہ وہ بد زبانی اور بے حیا روی سے بچ سکیں۔ خود بھی ان کے ساتھ پیارا رویہ اور شائستہ زبان اختیار کریں اور بچوں کو یہ بتلائیں کہ فحش گوئی اور بیہودہ پن سے شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، لوگوں میں بغض، حسد اور کینہ عداوت پھیلتی ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی کو گالی دے گا تو اس کے بدلے میں وہ اس کو بھی گالی دے گا، یا اس کو برا بھلا کہے گا، یا مارے پیٹے گا، یا اور کوئی نہیں تو کم از کم اسے نفرت کرے گا، اس کے ساتھ دشمنی رکھ لے گا۔ اس عادت سے بچنے کے لیے انہیں وہ احادیث سنائیے جن میں فحش گوئی اور گالم گلوچ سے منع کیا گیا ہے اور سخت سزا اور دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، وہ احادیث ان کو سنانی چاہیے۔ ذیل میں اس موضوع سے متعلق چند احادیث کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ ہیں جن کا مفہوم کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے، یعنی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے اور اس سے لڑنا یعنی کسی مسلمان سے لڑنا اور لڑنے کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حقیقی کفر یہاں معنی مراد نہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کے ساتھ لڑائی کرے گا تو کافر نہیں بنے گا، لیکن اس کی نحوست سے وہ کافر بن سکتا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے لڑنے کو جائز سمجھے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ لڑوں گا اور اس کے ساتھ لڑنا میرا جائز ہے، تو یہ کفر ہے، حالانکہ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسری حدیث کسی کے ماں باپ کو گالی نہیں دینا چاہیے ورنہ وہ آپ کے والدین کو گالی دے گا، اس طرح آپ خود اپنے والدین کو گالی دینے والے بن گئے۔ آپ کسی کو ماں باپ کی گالی دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کو ماں باپ کی گالی دے گا، تو اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے والے نہیں بننا چاہیے۔ بعض باتیں انسان منہ سے نکالتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ زبان دی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پاک نے دی ہے، اور اگر اس سے ایسے الفاظ کہ جو نامناسب ہوں تو اس نامناسب الفاظ کی بعض پرس ہوگی، اور اگر وہ نامناسب الفاظ کچھ سخت ہوئے تو اس کی وجہ سے جہنم کی سیر بھی کرنی پڑ سکتی ہے۔ زبان ہی جہنم میں گرتی ہے۔
مومن تانا دینے، لعن طعن کرنے والا، فحش گو اور گندی و بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے، بچے جب اچھے الفاظ بولتے اور پیارے انداز سے گفتگو کرتے ہیں تو کتنے پیارے لگتے ہیں، اور اگر وہ گالم گلوچ کریں تو بڑے گندے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو اس طرح تربیت دیجیے کہ وہ برے الفاظ سن کر تنگ دل ہوں، یعنی اگر بچوں کے سامنے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہو، کوئی گالم گلوچ کر رہا ہو تو وہ تنگ ہو کہ یہ گندے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو اس طرح تربیت دیجیے کہ وہ برے الفاظ سن کر تنگ دل ہوں۔ سلف صالحین کے بچے نہایت باادب، مہذب اور شائستہ تھے، ایسی عمدہ اور فصیح زبان بولتے تھے کہ بعض اوقات بڑوں کو بھی حیران کر دیتے تھے۔ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دور میں قحط پڑا، مختلف قبائل کے لوگ ان کے پاس آئے۔ ان میں ورداس بن حبیب بھی تھے جو اس وقت 14 سال کے تھے۔ لوگوں پر خلیفہ کا رعب پڑ گیا اور وہ بات نہ کر سکے، یعنی باہر سے جو قافلے آئے تو خلیفہ کا رعب اتنا تھا کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، اور ورداس کو خلیفہ نے بچہ سمجھ کر قابل التفات نہ سمجھا کہ یہ بچہ ایسے کیا بات کروں، اور دربان کو ڈانٹا کہ ہر چھوٹا بڑا میرے پاس آ جاتا ہے تو تم ذرا خیال کیا کرو، ہر آدمی کو میرے پاس نہ بھیجا کرو۔ ورداس کو خلیفہ نے ورداس سمجھ گئے اور فوراً بولے، امیر المومنین، میرے آپ کے پاس آنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہ پڑا، البتہ مجھے شرف زیارت نصیب ہو گیا، یعنی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میرے آپ کے پاس آنے سے آپ کی بادشاہت پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ظاہر میں چھوٹا ہوں، لیکن میں جو آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ میں نے ایک بادشاہ کا دیدار کر لیا ہے، البتہ مجھے شرف زیارت نصیب ہو گیا۔ یہ لوگ بات نہیں کر سکے، یعنی جو قافلے کے دیگر افراد ہیں وہ آپ سے ڈر کی وجہ سے بات نہیں کر سکے۔ اگر میں بھی بات نہ کروں تو کون بتائے گا، یعنی بات تو آپ تک پہنچنا ضروری ہے نا، اگر وہ نہیں بتا سکے اور میں بھی نہ بتاؤں تو کون بتائے گا۔ خلیفہ نے کہا، بولو۔ ورداس نے بڑے فصیح اور بلیغ انداز سے قحط سالی اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کو واضح کیا کہ ہمارے علاقے میں اب قحط سالی ہے اور اس کی وجہ سے فقر و فاقہ ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں اور جانور بھی تباہ حال ہو رہے ہیں، ویرانی چھا رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ ظاہر اسباب کی حد تک کھانا پینا ایک بنیادی ضروریات ہیں، تو لہذا آپ بادشاہ ہیں، ہمارے حاکم ہیں، تو اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس میں آپ ہماری مدد کریں۔ خلیفہ اس بچے سے بہت متاثر ہوا اور ان کے گاؤں والوں میں 1,00,000 درہم تقسیم کرائے۔ اور 1,00,000 ورداس کو دینے کا حکم دیا۔ ورداس نے کہا، امیر المومنین، میرا یہ انعام میری قوم پر تقسیم کر دیں۔ خلیفہ نے کہا، اپنے لیے کیا چاہتے ہو؟ کہا، لوگوں کی حاجت روائی ہی میری تمنا اور حاجت ہے، مجھے انعام کی ضرورت نہیں ہے، میرے لوگ خوشحال ہو جائیں، اچھی کیفیت کا وہ ان کی ہو جائے تو بس میری ضرورت پوری ہو گئی۔ تو اس کو جو انعام ملا تھا وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں، علاقے والوں میں تقسیم کروا دیا۔ تو یہ 3 قسمیں تھیں کہ جو انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں، اور چوتھی قسم بے راہ روی۔ انشاءاللہ العزیز بے راہ روی سے متعلق اگلی نشست میں پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔